أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جمعہ نماز کی کل کتنی رکعت ہیں؟ تو اس بارے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم کے طور پر جمعہ نماز سے پہلے جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ، وہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے سوائے تحیۃ المسجد کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ جو شخص تم میں سے جمعہ کے دن مسجد میں پہنچے خطبہ سے پہلے جتنی اس کا مقدر ہو نماز پڑھ لے، یعنی جب بندہ جلدی مسجد میں پہنچ جاتا ہے جتنی نوافل پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر 1987 نمبر پر موجود ہے کہ انسان جتنی رکعت پڑھ سکتا ہے نوافل وہ پڑھ سکتا ہے، یعنی لازمی رکعت کہہ دیں، سنت کہہ دیں کہ اتنی رکعت پڑھنی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں، اور اجازت ہے، اس لیے مختلف صحابہ سے مختلف رکعت ثابت ہیں، لیکن جس نماز کو ہم سنت مؤکدہ کہہ سکتے ہیں وہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، تحیۃ المسجد وہ جمعہ ہو یا کوئی اور ہو، جمعے کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور ایک صحابی آیا اور آ کر بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے تحیۃ المسجد کے بارے میں پوچھا، 2 رکعت نماز پڑھ لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت پڑھ لو، اٹھو اور 2 رکعت پڑھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر 2020 نمبر پر موجود ہے۔ تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ تحیۃ المسجد لازمی پڑھنی ہے اور وہ 2 رکعت ہے۔ ویسے نوافل کوئی جتنی زیادہ پڑھنا چاہے اگر اور ٹائم یا خطبہ سے پہلے پڑھ سکتا ہے، لیکن جب کوئی شخص امام کے خطبہ کے وقت پہنچے گا تو وہ 2 رکعت لازمی پڑھ کر بیٹھے گا، کیونکہ وہ پہلے نہیں آیا تھا۔ جو پہلے آ جاتا ہے وہ تو پہلے پڑھ لیتا ہے جتنی اس کی مرضی، لیکن جو لیٹ آیا کسی مجبوری سے، ویسے لیٹ نہیں آنا چاہیے، لیکن جو لیٹ پہنچا وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھے گا۔ جمعہ کے ساتھ سمجھ لیں اس کا واسطہ سمجھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ سمجھیں تو تحیۃ المسجد ہے، وہ بندہ پڑھ کر بیٹھے گا۔ اور ایک بات ادھر یہ بھی ہے کہ چاہے امام خطبہ بھی دے رہا ہو، جیسے پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ خطبہ کے وقت کوئی نماز جائز نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کے وقت صحابی سے 2 رکعت نماز پڑھوائی۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر 2020 نمبر پر موجود ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، دوسرا یہ کہ خطبہ کے وقت بھی اگر بندہ لیٹ پہنچتا ہے تو وہ نماز تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھے گا۔ خطبہ کے وقت یہ کہنا کہ نماز جائز ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، خطبہ سننے کے لیے ہوتا ہے، جو بندہ پہلے پہنچے گا وہ پہلے نماز پڑھ لے گا، اور اس وقت اسے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خطبہ کے وقت۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلے گی کہ خطبہ رٹا رٹایا 1 منٹ کا نہیں ہوتا ہے جس طرح کہ پاکستان میں پڑھا جاتا ہے، خطبہ کچھ نہ کچھ لمبا ہو اور لوگوں کو بات سمجھائی جائے۔ تو جمعہ نماز سے پہلے جمعہ کی کوئی سنت نہیں ہے تحیۃ المسجد کے سوا، اور ویسے جو نوافل پڑھنا چاہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد جمعہ کی 2 رکعت پڑھے گا، اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ اس کے بعد ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے بعد گھر آ کر 2 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 937 نمبر پر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعہ پڑھ لیتے اور پھر فوراً یا کچھ دیر بعد گھر چلے جاتے
تو 2 رکعت پڑھتے تھے جمعہ نماز کے بعد، صحیح بخاری کے اندر 937 نمبر پر۔ تو 2 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جمعہ کی سنت ثابت ہو گئی۔ اب ایک اور روایت ہے، وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ 2036 نمبر پر ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھو، کہ جو شخص جمعہ پڑھ لے اور اس کے بعد وہ 4 رکعت پڑھے، یعنی سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود فعلی طور پر گھر کے اندر 2 رکعت ثابت ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قولی حدیث کے ذریعے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 رکعت ثابت ہو گئی۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت بھی ہے جو کہ ابو داؤد میں ہے 1130 نمبر پر، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھتے مکہ کے اندر، اور آگے بڑھ کر 2 رکعت پڑھتے، پھر آگے بڑھ کر 4 رکعتیں پڑھتے، اور جب مدینے میں ہوتے اور جمعہ پڑھتے اور اس کے بعد گھر لوٹ جاتے اور 2 رکعت ادا کرتے اور مسجد میں نہ پڑھتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ تو ادھر 2 رکعت تو ان سب روایات سے ثابت ہے کہ بندہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، اور ایک روایت کے اندر یہ روایت ابو داؤد کے اندر 1130 نمبر پر موجود ہے۔ تو 2 رکعت ثابت ہو گئی، اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے 4 رکعت بھی ثابت ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 6 رکعت تک بھی بات پہنچتی ہے۔ تو 2 رکعت بھی ثابت ہے، 4 رکعت بھی ثابت ہے، اور 6 رکعت بھی نماز جمعہ کی جماعت کے بعد 6 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو کسی کو اس طرح تو باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا کہ 2 رکعت جو پڑھ لے اس نے سنت موقدہ ادا نہیں کی۔ یہ نہیں، ہاں ایک بات ہے کہ علماء نے پھر کچھ اپنی سمجھ سے سمجھا کہ اگر مسجد میں بندہ پڑھے گا تو 4 رکعت پڑھ لے، اور عبداللہ بن عمر عنہ کی روایت سے وہ 6 رکعت بھی بنتی ہے، اگر گھر میں جا کر پڑھے گا تو 2 رکعت پڑھ لے۔ یہ علماء کا فہم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی روایات ثابت ہیں۔ تو جس کو جو فہم سمجھ آتا ہے وہ اس کے مطابق ادا کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اگر کسی کو یہ سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت ہی پڑھی ہے اور وہ 2 رکعت پڑھ لے، تو اس پر وہ کسی عالم کے فہم کے خلاف تو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو یہ تو نہیں کہا سکتا کہ تمہارے پاس جو دلیل ہے وہ کمزور ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے، بے شک گھر کے اندر پڑھی ہے، لیکن پڑھی جمعہ کے بعد 2 رکعت ہے۔ تو 2 رکعت بھی ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے 4 رکعت بھی ثابت ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو خود پڑھی نماز، اس کے بعد کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ تو 6 تک بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر نوافل زیادہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے شروع میں بھی، اور سنت کہیں گے تو وہ یہی رکعتیں جو ثابت ہیں جمعہ سے پہلے، جمعہ کے نام پر کوئی سنت ثابت نہیں، جمعہ کے بعد جمعہ کی سنتوں کے نام پر 2 رکعت بھی ثابت ہے، 4 رکعت بھی ثابت ہے، اور ابو داؤد کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے 6 رکعت بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جمعہ کی اصل رکعتیں،
यानी फ़र्ज़ के अलावा इतनी ही साबित है। ज़्यादा अगर चले जाएं तो 6 और 2 फ़र्ज़ 8 हो गई, अगर कम पर आ जाएं तो 4 रकातें। और तहियतुल मस्जिद वो मस्जिद की नमाज है, उसका जुम्मा के साथ ख़ास वास्ता नहीं है, क्योंकि बंदा मस्जिद में पहुंचा है तो उसने नमाज पढ़नी है, 2 रकात पढ़ कर ही बैठेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से यही साबित है कि जब कोई शख्स मस्जिद में पहुंचे तो 2 रकात पढ़ कर बैठे। ये थी इस मसले में मेरे इल्म के मुताबिक बात। बाकी अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ हमें समझाया है हम उस पर अमल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए।